والمنفصل لا يحمل على ما وأما احتمال انفصال التشخص والوجود أما احتمال انفصال التشخص والوجود فمع أنه باطل أيضا فإنهما من محمولات الماهية والمنفصل لا يحمل على ما انفصل عنه وأيضا يلزم الترجيح على من فصل عنه وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح في نسبة التشخص إلى زيد بن عمرو فإنه في جانب المنسوب إليه لم يكن حينئذ إلا الماهية المشتركة بينهما لا تمايز فيها أصلا فلو اعتبر تمايز بينهما بالمنفصلات الأخرى يلزم التسلسل أو الدور كما لا يخفى على من له أدنى فتانة وأما إن لا يعتبر التمايز بالمنفصلات بل بالمتصلات فيعود إلى أحد الشقوق الباقية. نقول إن الضرورة شاهدة بأن المتصلات مستقلة في التحقق لا يكون إحداها تابعة للأخرى تبعية لا يكون إحداها تابعة للأخرى تبعية تفزي إلى الواسطة في العلوز وإن عرض لها التبعية بمعنى الواسطة في الثبوت وحينئذ يتعدد الجعل بكل منهما بالذات بمعنى نفي الواسطة في العلوز فلم يكن للجعل المؤلف سبيل ها هنا فإن الأطراف حينئذ مجعولة بالذات وفي المؤلف ليس كذلك وهذا البيان الأخير يفهم الناظر. صبر کرو. اچھا اب یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ وجود اور تشخص ماہیت کے لیے یا عین ہوگا یا جز ہوگا اور یا امر منفصل ہوگا. اگر عین ہو جائے تو وہو المراد، جز ہو جائے تو بھی جانب بسیطی ثابت ہے کیونکہ ذات اور ذاتی کے درمیان میں جال متخلل ہو. تو اب یہ امر منفصل کی بات کرتے ہیں کہ اگر تشخص اور وجود ماہیت سے منفصل ہو تو فمع انہ باطل ایضا نقول، وہ نقول کا تعلق اس کے ساتھ ہے. فمع انہ باطل ایضا نقول، تو باوجود اس کے کہ یہ شق بھی باطل ہے کہ وجود اور تشخص ماہیت کا امر منفصل بن جائے، یہ شق بھی باطل ہے. باطل ہونے کی کیا دلائل ہیں؟ بیچ میں نقول سے پہلے اس کے بطلان کے دلائل دیتے ہیں. بطلان کا دعویٰ کر دیا اس نے، تو اس دعوے پر دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ امر منفصل اس لیے نہیں ہو سکتا، تشخص اور وجود ماہیت سے منفصل اس لیے نہیں ہو سکتے دونوں کہ وجود اور تشخص کو دیکھو تو ان کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ ماہیت پر. وجود اور تشخص کا کیا ہوتا ہے؟ ماہیت پر حمل ہوتا ہے. اور ایک امر منفصل کا دوسرے امر منفصل پر حمل نہیں ہو سکتا. دیکھو
تم کہہ سکتے ہو کال انسان حجر، حجر جو ہے وہ انسان سے امر منفصل ہے نا، تو حجر کا حمل انسان پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امر منفصل ہے. اور وجود کا انسان پر حمل نہیں ہوتا، ماہیت پر حمل ہوتا ہے. چنانچہ اسی شق پر یہ کلام ہے نا کہ الماہیت موجودۃ فی الخارج. سمجھ آئیے، ابو علی سینا وغیرہ کا جو مذہب تھا اسی پر کلام ہے نا یہ. تو دیکھو وجود کا حمل ہوتا ہے ماہیت پر، اور جو بھی امر منفصل ہو اس کا دوسرے امر منفصل پر حمل نہیں ہو سکتا. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ وجود امر منفصل ہو نہیں ہو سکتا، اس کو امر منفصل ماننا باطل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک دلیل تو بطلان کی انہوں نے یہ دے دی ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس دلیل پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی امر منفصل کا بھی تو حمل ہوتا ہے، ایک امر منفصل کا دوسرے امر منفصل پر حمل ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید ذو مال، زید ذو مال، تو زید الگ چیز ہے، مال الگ چیز ہے، لیکن مال کا حمل زید کے اوپر حمل اشتقاقی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو وجود کا بھی اسی طرح حمل اشتقاقی ہوتا ہے. کس پر؟ ماہیت پر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الماہیت وجود، یہاں تو کہتے ہیں الماہیت موجودۃ، تو وجود سے موجود مشتق کر کے تو اس کا حمل کر دیا نا. تو یہ کیا کون سا حمل ہے؟ حمل اشتقاقی. تو حمل اشتقاقی تو ایک منفصل کا بھی دوسرے منفصل پر ہو سکتا ہے، جیسے زید ذو مال. تو ذو مال کی طرح حمل یہ موجود ان کا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا جیسے مال کا حمل اشتقاقی ہو سکتا ہے زید پر باوجود انفصال کے، باوجود انفصال، اسی طرح ہم کہتے ہیں وجود بھی امر منفصل ہے لیکن اس کا حمل اشتقاقی ہو سکتا ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ ایک سوال یہاں پر کیا امر منفصل ہو سکتا ہے بھائی، اور یہ دلیل جو تم دیتے ہو کہ یہ منفصل ہے اس کا حمل نہیں ہوگا، تو اس کا تو حمل ہے لہذا یہ منفصل نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. آپ منفصلات کا بھی حمل ہوتا ہے، حمل اشتقاقی. اس کا جواب یہ ہے، یہ جو جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بھئی منفصلات کی دو قسمیں ہیں. ایک چیز جب دوسری چیز سے منفصل ہو، ایک ہوتا ہے منفصل من کل الوجوہ،
منفصل من کل الوجوہ، اور ایک ہوتا ہے منفصل من وجہ دون وجہ، منفصل من وجہ. دیکھو یہ جو شارع نے بات کی ہے کہ منفصل کا حمل نہیں ہوتا، یہ اس منفصل کے لیے ہے جو من کل الوجوہ منفصل ہو. جیسے میں نے مثال دے دی آپ کو کہ کیا الانسان حجر، کہہ سکتے ہو؟ تو ذو حجرن کہہ سکتے ہو؟ کرو اس کا حمل بالاشتقاق، اس کا حمل بالاشتقاق جائز ہے، اس لیے کہ یہ منفصل من کل الوجوہ ہے، اس کا انسان سے کسی طریقے سے بھی تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ حجر کا انسان سے من وجہن تعلق بھی نہیں ہے، کسی وجہ سے بھی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کا حمل نہ بالمواتات ہوتا ہے نہ بالاشتقاق ہوتا ہے. آئی سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے حجر کا حمل بالمواتات تو نہیں لیکن بالاشتقاق ہو سکتا ہے. ذو لاؤ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان ذو حجر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ منفصل من کل الوجوہ ہے. اور جو ذو مال کی مثال تم نے دی ہے بھائی، وہ مال تو زید سے من کل الوجوہ منفصل نہیں ہے، کہ وہاں تو مالکیت اور مملوکیت کا رشتہ ہے، مالکیت اور مملوکیت کا تعلق ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ منفصل من کل الوجوہ ہو گیا. دیکھو اس کی مالکیت، کس کی؟ زید کی مالکیت مال کے اوپر محیط ہے، مال کے اوپر اس کا قبضہ اس کے اوپر ثابت ہے، محیط ہے. اس لیے مال زید سے منفصل من وجہ تو ہے، من حیث الوجود تو منفصل ہے کہ مال کا وجود الگ ہے، زید کا وجود الگ ہے، لیکن من کل الوجود تو منفصل نہیں ہے. اس لیے وہاں پر حمل ہو سکتا ہے، حمل بالاشتقاق، بالمواتات نہیں ہوتا، بالاشتقاق ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن جو چیز من کل الوجوہ امر منفصل ہو تو وہ تو اس کا حمل نہ بالاشتقاق ہو سکتا ہے نہ بالمواتات. تو یہاں کلام ہے کس میں؟ منفصل من کل الوجوہ میں. دیکھو عین نہیں مانتے ہو، اگر عین مانتے ہو تو بھی ہمارا فائدہ ہے، لیکن چلو جز مانتے ہو باطل ہے لیکن مان لو تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے. لیکن اگر عین نہیں جز نہیں امر منفصل مانتے ہو تو امر منفصل سے کون سا امر منفصل مراد ہے؟ من کل الوجوہ. اب شارع کی بات ٹھیک ہو گئی. سمجھائیے کہ جو امر منفصل ہوتا ہے، اگرچہ امر منفصل ماننا بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ امر منفصل من کل الوجوہ جو ہوتا ہے اس کا حمل نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر حمل نہیں ہوتا، نہ اشتقاقی ہوتا ہے نہ مواتاتی ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ اور یہاں تو وجود کا حمل بالاشتقاق ہوتا ہے نا بھائی، حمل. تو پتہ لگا کہ یہ منفصل من کل الوجوہ بھی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ فَمَعَ أَنَّهُ بَاطِنٌ أَيْضًا فَإِنَّهُمَا مِن مَحْمُولَاتِ الْمَاہِیَّةِ، کیونکہ وجود اور تشخص کیا ہے؟ ماہیت پر حمل ہوتا ہے ان دونوں کا. وَالْمُنفَصِلُ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَنْ فَصَلَ عَنْهُ، اور ایک امر منفصل دوسرے امر منفصل پر حمل
ایک تو یہ دلیل ہے کہ اگر امر منفصل مانو گے وجود اور تشخص کو ماہیت سے تو یہ باطل ہے. دوسری دلیل دیتے ہیں وَأَيْضًا يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ فِي نِسْبَةِ التَّشَخُّصِ إِلَى زَيْدٍ دُونَ عَمْرٍ. دیکھو دوسری دلیل بطلان کی یہ ہے کہ دیکھو یہ ماہیت ہے، یہ کیا ہے؟ ماہیت ہے. یہ وجود اور تشخص ہے. ہاں تم کہتے ہو بھائی یہ جو تشخص ہے نا یہ زید کا تشخص ہے، عمر کا نہیں ہے. یہ تشخص کس کا ہے؟ زید کا، عمر کا نہیں ہے. تو تم نے اس تشخص کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف. تو اس تشخص کو جب زید سے ہٹا دو گے، جیسے ہٹایا ہوا ہے، تو زید میں کیا بچا؟ ماہیت. زید میں کیا بچی؟ تو وہی ماہیت امر میں ہے کہ نہیں ہے؟ زید اور عمر اور بکر اور خالد اور ولید میں فرق تو ہے، تو تشخصات سے ہے نا. ماہیت تو امر مشترک ہے. تو تم جو کہتے ہو کہ یہ تشخص زید کا ہے، تو زید میں کیا چیز ہے؟ ماہیت. تو امر میں کیا ہے؟ تو یہی تشخص کی جب نسبت تم زید کی طرف کرتے ہو، حالانکہ زید میں ماہیت ہے اور وہی ماہیت امر میں بھی ہے، تو امر کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو اس تشخص کی نسبت؟ وہی ماہیت تو امر میں بھی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو تم زید کی طرف اس تشخص کی نسبت کرتے ہو یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح. یہ امر کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو یہی تشخص؟ کیونکہ جانب منصوب لے، جانب منصوب لے کون ہے؟ زید. وہاں کیا چیز ہے؟ صرف ماہیت ہے. تشخص تو یہ پڑا ہوا ہے. تشخص تو تم نے امر منفصل مانا ہے. تو جب تشخص امر منفصل ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ جو امر منفصل تشخص ہے نا، یہ کس کا تشخص ہے؟ زید کا. تو زید کیا بنا؟ منصوب لے. تشخص کیا بنا؟ منصوب. تو جانب منصوب لے میں کیا چیز ہے؟ ماہیت. کیا چیز ہے؟ تو وہی ماہیت تو عمر میں بھی ہے، وہی ماہیت خالد ولید میں بھی ہے. تو اس تشخص کی نسبت جب تم زید کی طرف کرتے ہو تو عمر کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ زید اور عمر تو ایک چیز ہے، وہی ماہیت ہے ایک. تو صرف آپ کی یہ نسبت کرنا زید کی طرف اس تشخص کی، یہ کیا چیز ہے؟ ترجیح بلا مرجح. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کے لیے مرجح طلب کرو، کوئی دیکھو تو پھر یہ نسبت صحیح ہوگی. اور اگر مرجح نہ لائے تو یہ نسبت صحیح نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں وہ ایضاً. بطلان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یلزم الترجیح بلا مرجح فی نسبت التشخص الی زید دون عمر. اگر ایک تشخص کی نسبت آپ زید کی طرف کرتے ہیں، عمر کی طرف نہیں کرتے ہیں، تو اس نسبت میں کیا لازم آ جائے گا؟ ترجیح بلا مرجح. کیوں؟ فإنه فی جانب المنصوب الیہ، کیونکہ منصوب الیہ کی جانب میں کیا چیز ہے؟ لم یکن حینئذ الا الماہیۃ المشترکۃ بینہما.
جانب منصوب الیہ میں صرف کیا چیز ہے؟ وہ جو ماہیت مشترکہ ہے زید، عمر، بکر، خالد، ولید سب کے درمیان ہے. سمجھائیے، کیونکہ وجود کو تو منفصل مانا ہے. تو جانب منصوب الیہ میں صرف ماہیت بچی ہے. تو وہی ماہیت تو زید میں بھی ہے، عمر بھی ہے، خالد میں، ولید میں، سب میں. آئی سمیں لا تمایز فیہا اصلاً، اس ماہیت میں زید اور عمر کے درمیان میں کوئی تمایز ہے؟ وہ تو ماہیت ہے، مابین اشتراک ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح، تو ترجیح لازم باطل فالملزوم مثل. تو بطلان کی ایک دلیل یہ ہو گئی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی احتمال یہاں ہے کہ اس دلیل کا کوئی جواب دے دے اور وہ یوں کہے کہ بھائی یہ وجود اور تشخص تو ماہیت سے امر منفصل ہے. اب تم کہتے ہو کہ ہم اس کی نسبت کرتے ہیں زید کی طرف تشخص کی، تم کہتے ترجیح بلا مرجح. ہم کہتے نہیں بھائی، اس تشخص کی جو زید کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں نا، اس کے لیے مرجح ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک اور امر منفصل. ایک اور امر منفصل آیا، اس نے دلالت کر دی کہ یہ وجود زید کا ہے، عمر کا نہیں ہے. یہ وجود تو امر منفصل ہے نا، کس سے؟ ماہیت سے. تو یہ وجود ہم کہتے ہیں زید کا ہے، عمر کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے عمر کا؟ کہتے ہیں یہ ایک اور امر منفصل آیا، اس نے یہ بتا دیا. تو ترجیح بالمنفصلات ہو گئی ہے نا، کہ ایک اور امر منفصل نے آ کر بتا دیا، دلالت کر دی کہ بھئی یہ وجود زید کا ہے، عمر کا نہیں ہے. کہتے اچھا، امر منفصل سے ترجیح دیتے ہو تو پھر ہم وہی کلام جو ہم نے امر منفصل کے ابطال کے لیے چلائی ہے، وہی دلائل اس دوسرے امر منفصل میں بھی چلاتے ہیں کہ یہ دوسرا امر منفصل پہلے والے امر منفصل کا عین ہے یا غیر ہے. پہلا جو امر منفصل تھا وہ کیا تھا؟ وجود اور تشخص. تو اس کو تم کہتے ہو ترجیح دینے کے لیے ایک اور امر منفصل آیا. تو یہ جو دوسرا امر منفصل ہے، یہ پہلے کا عین ہے یا غیر؟ اگر یہ عین ہے تو توقف شیء علی نفسی لازم آ گیا نا، تو یہ تو دور ہے. اور اگر یہ غیر ہے، یہ دوسرا امر منفصل اس کا غیر ہے، تو پھر اس میں کلام چلائیں گے کہ وہ امر منفصل جو غیر ہے پہلے والے کا، وہ عین ہے ماہیت کا، یا وہ جز ہے ماہیت کا، یا وہ بھی امر منفصل ہے. اگر عین ہے اور جز ہے وہ تو گزر گئی نا، باوجود باطل ہونے کے پھر بھی ہمیں نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ یہ امر منفصل، تو ہم کہتے ہیں پھر یہ امر منفصل جو ہے اس کی نسبت برابر ہو گئی ہے، تو یہ تو مرجح نہیں بن سکتا. اگر اس کے لیے تم مرجح بناتے ہو کسی امر اور امر منفصل کو، تو پھر ہم کلام چلاتے اس میں کہ وہ عین ہے ما قبل کا کہ غیر ہے. عین ہے تو دو، غیر ہے تو وہی شقوق پھر چلیں گی کہ یہ عین ہے ماہیت کا یا غیر ہے، جز ہے یا منفصل ہے. تو علی القیاس لازم آ جائے گا یا دور یا تسلسل. تو لازم تو باطل، دور تسلسل تو باطل، تو امر منفصل کی ترجیح بھی باطل. لہذا امر منفصل سے ترجیح نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں بھائی فَلَوْ اعْتُبِرَ تَمَایُزٌ بَيْنَهُمَا بِالْمُنْفَصِلَاتِ الْأُخَرِ.
اگر تمایز کا اعتبار کیا جائے بینہما، دونوں میں کس چیز سے تمایز کا اعتبار کیا جائے؟ بالمنفصلات الاخر، دوسرے منفصلات لا کر تو تم کہتے ہو کہ بھائی یہ مرجح ہے. ہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی اچھا، یلزم التسلسل او الدور، پھر لازم آ جائے گا کیا؟ تسلسل یا دور، کہ یہ منفصل پہلے والے امر منفصل کا عین ہے تو دور، غیر ہے تو پھر اس میں وہی شقوق چلیں گی. ہاں تو پھر اور منفصل، اس میں وہی شقوق چلیں گی تو پھر اور منفصل، تو پھر تسلسل لازم آئے گا. آئی سمجھ؟ اچھا، کما لا یخفا علی من لہ ادنا فطانۃ، جس میں ادنا بھی ذکاوت ہو اس کے اوپر یہ بات خفی نہیں ہے. اچھا، اب کہتے ہیں ایک اور احتمال ہے کہ چلو تمایز بالمنفصلات کو تو تم نے باطل کر دیا، تمایز، لیکن کہتے ہیں احتمال ایک اور یہاں پر ہے کہ تمایز بالمتصلات ہو، ماہیت کے ساتھ ہو، کوئی امر متصل ہے، اس امر متصل کی وجہ سے ترجیح ہو. ہمیں یہ کہ بھئی یہ تشخص اس ماہیت کے لیے ہے جو زید کے اندر ہے، اور یہ دوسرا تشخص اس ماہیت کے لیے ہے جو امر کے اندر ہے. کوئی امر منفصل آ گیا، امر متصل آ گیا، اس نے ترجیح دے دیے. تو کہتے ہیں بھائی بات تو دور نہیں ہے، ہم اسی امر متصل میں یہی شقوق چلاتے ہیں. وہ جس کو تم تمایز کے لیے سبب بناتے ہو، جس متصل کو، تو وہ متصل جو ہے اس میں کلام چلاتے ہیں. وہ متصل بالماہیت یا عین ہوگا یا جز ہوگا. وہ متصل اگر عین ہے تو باطل تو ہے اگرچہ، لیکن ہمیں تو اس کا نقصان نہیں ہے. جز ہے تو باطل تو ہے لیکن ہمیں اس کا نقصان نہیں ہے. اور اگر وہ متصل خود تمایز نہیں دے سکتا ہے تو اس کے تمایز کے لیے پھر ایک اور امر متصل چاہیے. وہ امر متصل یا اس کا عین ہوگا یا غیر، یا دور آئے گا یا تصل. آئی سمجھ میں؟ تو میرے بھائی یہ تو اگر متصلات سے تمایز دیتے ہو تو بھی باطل، منفصلات سے دیتے ہو تو بھی باطل. تو پتہ لگا کہ وجود اور تشخص کو امر منفصل ماننا ماہیت کے لیے یہ بھی باطل. ان دلائل سے تو کہتے ہیں مع انہ باطل، یہ بطلان کے دلائل ختم ہو گئے. مع انہ باطل نقول، کہتے یہ باطل تو ہے یہ شق کہ وجود اور تشخص کو ماہیت سے امر منفصل مان لیا جائے. ان دلائل سے باطل ہے، لیکن بطلان کے باوجود نقول، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی بداہت کہتے ہیں اس بات پر گواہ ہے کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے منفصل ہیں، جو چیزیں
ایک دوسرے سے منفصل ہوتی ہے نا، وہ مستقل فی التحقق والوجود ہوتی ہے، مستقل فی التحقق ہوتی ہے۔ مثلا دیکھو یہ کتاب جو ہے یہ امر منفصل ہے اس ڈیسک سے، تو یہ کتاب کیا ہے؟ مستقل فی التحقق، یہ اپنے تحقق اپنے وجود میں ڈیسک کا محتاج ہے، یہ ڈیسک مستقل فی التحقق ہے، یہ اپنے تحقق میں کتاب کا محتاج ہے۔ انسان اپنے تحقق میں کھوتے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ کھوتا اپنے تحقق میں انسان کا محتاج ہے؟ نہیں، منفصلات ہیں۔ تو کہتے ہیں منفصلات، دیکھو نا بداحت اس کا گواہ ہے کہ ہر منفصل دوسرے امر منفصل سے مستقل فی التحقق ہوا کرتا ہے۔ اچھا، ایک امر منفصل دوسرے امر منفصل کا تابع نہیں ہوتا، تحقق میں تابع نہیں ہوتا۔ ایسی تبعیت ہاں جو تفضی الی الواسطۃ فی العروض، ہاں ایک منفصل دوسرے منفصل کا تحقق میں تابع نہیں ہوتا۔ کیسی تبعیت نہیں ہوتی؟ جیسے واسطہ فی العروض میں ہاں تابع اور مطبوع کے درمیان میں ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی۔ واسطہ فی العروض آپ جانتے ہیں کہ واسطہ فی العروض اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے واسطہ فی العروض، ایک ہے معروض، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو عرض ہے نا وہ اولاً و بالذات عارض ہے کس کو؟ واسطہ۔ سمجھائیے، بالذات کس کو عارض ہے؟ واسطہ۔ اور ثانیاً و بالعرض طبعاً واسطے کی تبعیت میں عارض ہے کس کو؟ معروض۔ آئی سمجھ میں؟ یہ معاشی نے اس کی وضاحت کی، دیکھا حاشیے پر۔ جیسے دیکھو ایک حرکت ہے، ایک سفینہ ہے اور ایک جالس فی السفینہ ہے۔ ایک حرکت ہے، ایک سفینہ ہے، ایک جالس فی سفینہ میں وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے یا لیٹا ہوا ہے، نیند کر رہا یا بیٹھا ہوا۔ حرکت ہے عارض، اولاً و بالذات حرکت عارض ہے کس کو؟ سفینے کو۔ حرکت کون کر رہا ہے؟ سفینہ۔ لیکن سفینے کی وساطت اور تبعیت کے لحاظ سے گویا کہ وہ عارض ہے جالس فی السفینہ کو۔ جب سفینہ چل رہا ہے تو وہ جالس بھی بتبعیت السفینہ، وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ تو دیکھو واسطہ فی العروض میں، واسطہ فی العروض میں عرض ایک ہوتا ہے۔ عرض کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ وہ بذات عارض ہے واسطے کو اور بالطبع عارض ہے
ذیل واسطے عرض ایک ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے بھائی منفصلات میں یہ تبعیت نہیں ہوتی ہے. دیکھو کہ وہاں پر وجود ایک ہو اور وہ ایک وجود جو ہے وہ واسطے کو بذات عارض ہو اور ذیل واسطے کو بتبع عارض ہو. ایسی طبیعت بن جائے بعض منفصلات میں بعض کے اعتبار سے. جیسے یہ ڈیسک اور کتاب ہے تو یہ کتاب اپنے وجود میں تابع ہو کس کا؟ ڈیسک کا، ڈیسک کے وجود کا. تو وجود عارض ہو جائے بذات کس کو؟ کتاب، واسطے کو، کتاب کو. اور وہی وجود مجازن عارض ہو جائے کس کو؟ طبعاً عارض ہو جائے کس کو؟ تو وجود تو ایک ہوگا نا دونوں کا. کہتے ہیں ایسی صورت منفصلات میں نہیں ہوتی کہ ایک منفصل جو ہے وہ دوسرے منفصل کا تابع فی الوجود ہو جائے، کہ وجود ایک ہو جائے اور دونوں کو عارض ہو، ایک کو حقیقتاً دوسرے کو مجازاً. ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ بلکہ ہر ایک منفصلات میں سے ہر ایک مستقل بالوجود ہوتا ہے. اس کا وجود الگ ہے، اس کا وجود الگ ہے. ایسا نہیں کہ وجود ایک ہو جائے گا بذات ایک کو عارض ہوگا اور بتبع دوسرے کو عارض ہوگا. ایسا نہیں. یہ واسطہ فی العروض میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ واسطہ فی العروض منفصلات میں متحقق نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ واسطہ فی ثبوت اگر آ جائے تو وہ منافی ہے نہیں. واسطہ فی العروض تو آ سکتا نہیں، سمجھئے؟ لیکن واسطہ فی العروض واسطہ فی ثبوت اگر آ جائے تو خیر ہے، آ جائے. اگرچہ واسطہ فی ثبوت کی دو قسمیں ہیں، سمجھئے نا؟ ایک عارض ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ذیل واسطہ ہے. واسطہ فی ثبوت ایک سفیر محض ہوتا ہے. سفیر محض وہ ہوتا ہے، واسطہ فی ثبوت سفیر محض کہ جس میں وہ واسطے کو یہ عرض عارض ہے ہی نہیں. یہ واسطہ کیا کام کرتا ہے؟ اس عرض کو ذیل واسطے تک پہنچاتا ہے، بس اس کو نہیں عارض ہوتا. جیسے ایک رنگ ہے، ایک کپڑا ہے، ایک دھوبی ہے. ایک رنگ ہے، ایک کپڑا ہے، ایک دھوبی ہے. رنگ عارض ہے کس کو؟ کپڑے کو. کپڑا معروض ہے. دھوبی کیا ہے؟ واسطہ. لیکن دھوبی کو بھی رنگ عارض ہے. دھوبی اپنے آپ کو بھی رنگ کرتا ہے تو پھر کپڑے کو رنگ کرتا ہے. تو دھوبی کیا ہے؟ واسطہ فی ثبوت سفیر محض. صرف وہ رنگ کپڑے کو ذیل واسطے کو پہنچا دیتا ہے، بس اس کا اتنا کام ہے. جیسے آپ کا ڈاکی ہے، وہ خط آپ تک پہنچا دیتا ہے، بس سفیر محض سے نکل گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور ایک ہے واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض. غیر سفیری محض میں یہ ہوتا ہے کہ عرض جو ہے، عرض وہ اس سے واسطہ متصف ہوتا ہے، لیکن واسطے کا اتصاف سبب ہوتا ہے ذیل واسطہ کے اتصاف کے لیے. عرض عارض ہے کس کو؟ واسطے کو. واسطے کا اتصاف بالعرض یہ سبب ہے کس کے لیے؟ ذیل واسطے کے اتصاف کے لیے. اب دیکھو، عرض دونوں جگہ عارض ہے، واسطے کو بھی ذیل واسطے کو بھی. تو عرض تو دو ہو گئے، عرض دو ہو گئے.
اس کو بھی عارض ہے، اس کو بھی عارض ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو پہلے عارض ہو گیا تو یہ اس کا عروض سبب بن گیا. کس کے لیے؟ اس کے عروض کے لیے. عارض دونوں کا ہے اور دونوں کا عارض الگ الگ ہے. دیکھو العرض لا یقوم بمحلین. ایک عرض دو محلوں سے قائم نہیں ہوتا حقیقتاً. تو عارض واسطے کو عارض ہوا، پھر وہی عرض اس واسطے کے بسبب یہ سبب بنا، عارض ہو گیا کس کو؟ ذل واسطے. تو عرض کتنے ہوئے؟ دو. صرف یہ سبب بن گیا اس کے لیے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک حرکت ہے، ایک ید ہے اور ایک مفتاح ہے. حرکت ہے، ید ہے، مفتاح ہے. آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، تالے کی چابی ہے پکڑی ہوئی ہاتھ میں. تو حرکت، اب تالا کھولتے ہیں نا، تو حرکت اولاً عارض ہو گئی کس کو؟ ید کو. تو ید کے لیے عروض جو ہے حرکت کا یہ سبب بن گیا حرکت مفتاح کے لیے. حرکت مفتاح کو بھی عارض ہے، حرکت ہاتھ کو بھی عارض ہے. مفتاح بھی حرکت کر رہا ہے، ہاتھ بھی کر رہا ہے، لیکن ہاتھ کی حرکت سبب بن گیا کس کے لیے؟ تو یہاں واسطہ فی ثبوت غیر صفیر ماض ہوا. اس میں عرض ایک نہیں ہوتا. واسطے کے لیے جو عرض ہے وہ الگ ہے، ذل واسطہ کو عرض صرف یہ سبب بن گیا اس کے عروض کے لیے. تو اگر یہ واسطہ فی ثبوت آ جائے کہ وجود عارض ہو جائے ماہیت کو، سمجھ آئیے، یہ وجود منفصل ہو جیسے منفصلات ہیں، ڈیسک ایک کتاب ہے، سمجھ آئیے. تو ان کے درمیان میں اگر وجود عارض ہے ایک کو اور اس کے لیے اس کا عروض جو ہے وہ سبب بن جائے اسی وجود کے دوسرے کو، تو وجود تو دو ہو گئے. تو منفصلات میں اگر یہ واسطہ فی العروض فی ثبوت متحقق ہو جائے تو یہ منافی، خبر سمجھ آ گئی ہے؟ یہ منافی نہیں ہے استقلال کا کہ ہر ایک منفصل کا وجود مستقل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن واسطہ فی العروض منافی ہے، تو واسطہ فی العروض تو یہاں ہو نہیں سکتا، اور واسطہ فی ثبوت اس کا منافی نہیں ہے. اگر ہو تو ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے ہر منفصل دوسرے منفصل سے مستقل بالتحقق والوجود ہے. سمجھائیے. اچھا تو بھائی اگر تم کہتے ہو کہ وجود امر منفصل ہے ماہیت سے، تو منفصلات کے لیے کیا قانون ہوا؟ ہاں کہ وہ مستقل فی التحقق ہوتا، دوسرے منفصل کا تابع نہیں ہوتا. تو وجود کا تحقق الگ ہو، ماہیت کا تحقق الگ. وجود کا تحقق مستقل تحقق ہوگا وجود کا، ماہیت کا تحقق مستقل تحقق ہوگا. وہ اپنے تحقق میں وجود کا محتاج نہیں ہے، وجود اپنے تحقق میں ماہیت کا محتاج نہیں ہے. اب بتاؤ جعل مؤلف ہو گیا کہ جعل بسیط ہو گیا؟
یہ تو جعل مؤلف تو باطل ہو گیا، اس لیے کہ جعل مؤلف میں تو کیا ہوتا ہے، جعل مؤلف میں کیا ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ اتصاف جو ہے وہ مجعول بذات ہے، وہ دونوں کیا ہے، وجود اور ماہیت کا ہے مجعول بالطبع، یہاں کیا ہو گیا، یہاں تو وہ دونوں مجعول بذات ہو گئے، ان کا وجود مستقل ہے، ماہیت اور وجود وہ مستقل بالتحقق ہے، تو اس کو جعل مؤلف کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جعل مؤلف پھر بھی باطل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کرو اس کا۔ نقول کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان ضرورت شاہدۃ، بداہت گواہ ہے بأن المنفصلات مستقلۃ فی التحقق، کہ منفصلات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تحقق میں مستقل ہیں۔ لا یکون احداہما تابعۃ للأخری، ایک دوسرے کا تابع نہیں ہوتا، ایسی تبعیت تفضی الی الواصلۃ فی العروض، کہ وہ موسی ہو جائے واسطہ فی العروض کی طرف۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهَا التَّبْعِيَّةُ بِمَعْنَى الْوَاصِلَةِ فِي الثُّبُوتِ، یہ وصلیہ ہے، اگرچہ عارض ہو جائے اس میں طبعیت بمعنی واسطہ فی الثبوت ہو، وہ اس کا منافی نہیں ہے۔ وَحِينَئِذٍ، اور جب یہ ہو جائے کہ ہر منفصل کا تحقق مستقل ہو، تو پھر تو یتعدد الجعل، جعل متعدد ہو جائے، بِكُلٍّ مِّنْهُمَا بِالذات، کہ ماہیت الگ مجعول بالذات ہے، وجود الگ مجعول بالذات ہے، تو یہاں تو جعل متعدد ہو گیا۔ بمعنی نفی الواسطۃ فی العروض، تو واسطہ فی العروض یہاں نہیں ہے، تو فلم یکن للجعل المؤلف سبیل ہا ہنا، تو جعل مؤلف کا تو راستہ ہی کوئی نہیں نکلا۔ کیوں کہ فإن الأطراف حينئذ مجعولة بالذات، جب منفصل مان لیا تو یہاں تو اطراف مجعول بالذات ہو گئے، وجود اور ماہیت مجعول بالذات ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وفی المؤلف لیس کذالک، اور مؤلف میں اطراف مجعول بالذات ہوتے، وہاں تو اتصاف مجعول بالذات ہوتا ہے، اطراف تو مجعول بالطبع ہوتے ہیں، تو پھر بھی مؤلف ثابت ہو۔ آئی سمجھ میں؟ آگے پڑھو گے؟